ناول نگار۔ میرے موبائل فون میں میرے دوستوں کے اتنے نمبر محفوظ نہیں تھے جتنا رشتے کرانے والے لوگوں کے تھے۔ میری اماں کو میری شادی کی بہت فکر تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی جلد ہو جائے۔ وہ کسی شادی کی ترکیب میں جاتی تو میری لیے لڑکی زیادہ، کھانے کی ڈشیں کم دیکھتی تھی۔ ہر ملنے والی کے ساتھ اگر بات کسی اور موضوع پہ بھی کر رہی ہوتی تو بات گھما کے میری طرف لے جاتی تھی اور میری تعریف شروع کر دیتی تھی کہ شاید کوئی مجھ سے متاثر ہو جائے اور اس طرح میری شادی کی بات ہو جائے۔ میرے ابا بھی اپنے ملنے والوں سے کسی اچھے رشتے کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا تھا اور میری شادی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ جب بھی میری شادی کی بات چلتی تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب پہلی بار مجھے لڑکی والے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے تو جو ہی رکشے میں سوار ہوئے تو رکشہ الٹ گیا۔ لڑکی کا باپ زخمی ہو گیا، انہیں ہسپتال لے گئے۔ میرے ابا کو اطلاع ملی تو وہ اس خیال سے ہسپتال جا پہنچے کہ اس عیادت کی وجہ سے یہ رشتہ ہاتھ سے نہ جائے گا اور تعلق مزید مضبوط ہو جائے گا۔ ابا نے اپنی جیب سے لڑکی کے باپ کے لیے 2242 روپے کی ادویات بھی خرید کر دی۔ ہسپتال سے فارغ ہو کر جب وہ گھر چلے گئے تو 3 دن کے بعد ابا نے انہیں فون کر کے کہا، آج موسم اچھا ہے، چھٹی کا دن ہے، آج آپ ہمارے غریب خانے پہ تشریف لے آئیں تو کتنا اچھا ہو۔ مشکل ہے، دوسری طرف سے لڑکی کے ابا نے جواب دیا۔ کیا مشکل ہے؟ ابا نے دریافت کیا۔ کل ہم آپ کی طرف آنے کا فون کرنے والے تھے کہ جس فون پہ آپ کا نمبر ملایا وہ فون اچانک ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ نیچے گرنے سے بچانے کے لیے میرے بیٹے نے اسے کیچ کرنے کی کوشش کی۔ فون اس کے ہاتھ سے ٹکرا کے اچھلا اور وہ سیدھا میری بیوی کے ماتھے پر لگا اور میری بیوی کا ماتھا زخمی ہوا۔ موبائل بھی ٹوٹ گیا، لہٰذا اب ہم آپ کی طرف کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ بتانے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں نے سنا تو اداس ہو گیا۔ اماں کا بھی منہ لٹک گیا اور ابا کو اس بات کا صدمہ زیادہ ہوا کہ ان کی جیب سے 2242 روپے دوا قیمت میں نکل گئے تھے اور ان کی واپسی ممکن نہ تھی۔ اس کے بعد ایسی خاموشی چھائی کہ کوئی رشتہ دور تک دکھائی نہ دیا۔ ایک بار ابا مجھے ایک پیر جی کے پاس لے گئے۔ صحت مند پیر جی نے میری طرف دیکھتے ہی جلالی انداز میں دریافت کیا، کیا ہوا؟ اس کی شادی نہیں ہو رہی؟ ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، ابا نے بتایا۔ اس کا رشتہ بندھا ہوا ہے، پیر جی بولے۔ کہاں بندھا ہوا ہے میرا رشتہ؟ میں نے معصومیت سے پوچھا تو پیر جی نے میری طرف گھور کر دیکھا اور پھر اپنے ایک آدمی کی طرف نظر گھما دی۔ وہ آدمی میرے ابا کے پاس بیٹھ کر ان کے کان میں کہنے لگا، جس کی آواز مجھ تک بھی آ رہی تھی، توڑ کرنا پڑے گا، 7 دیسی بکرے پیر جی کی نظر کرنے پڑیں گے۔ میں نے فوراً حساب لگایا۔ 7 دیسی بکروں کی اتنی قیمت بنتی تھی کہ اس رقم میں بآسانی میری منگنی ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ابا کے کان میں کہتا کہ آپ صاف انکار کر دیں، اچانک پیر جی کا موبائل فون بجا۔ اس نے فون کان کو لگایا تو دوسری طرف سے ایک تیز آواز آئی جو میرے اور ابا کے کان میں بھی پڑ رہی تھی۔ دوسری طرف سے کوئی خوشی سے چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، مبارک ہو، مبارک ہو، بڑی مشکل اور بڑی کوشش کے بعد آپ کا رشتہ طے ہو گیا ہے پیر جی۔ اچھا واقعی؟ پیر جی نے خوش ہو کر جو ہی یہ کہا، ہم اس جگہ سے ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کے نفع نقصان کا حساب ہو رہا تھا۔ ہم اکاؤنٹس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے مسلسل اس کام میں مصروف تھے اور ہمیں گھر جانے کی چھٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ ہم سب کام میں اس قدر مصروف رہے کہ کسی نے بھی 2 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں لی تھی۔ لمبا چوڑا حساب تھا۔ کمپنی کے شراکت دار ہمارے سروں پہ برجمان تھے۔ پھر جیسے ہی کام ختم ہوا تو دوسرے دن کے 10:30 بج چکے تھے۔ اتوار کا دن تھا، یعنی کمپنی نے ہماری عام تعطیل میں سے بھی کچھ گھنٹے اپنے کام کے لیے لے لیے تھے۔ نیند کا خوب زور تھا، میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ گھر جاتے ہی بستر پر ڈھیر ہو جاؤں گا اور خوب مزے سے سوؤں گا۔ جب میں بائک پر بیٹھ کر جانے کی تیاری میں تھا اور ابھی میں نے بائک کو کک نہیں ماری تھی کہ گھر سے فون آ گیا۔ دوسری طرف اماں تھی۔ ظہیر، تم کب گھر آ رہے ہو؟ اماں نے پوچھا۔ بس اماں، نکلنے والا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اچھا، آتے ہوئے شیک بنا کر آنا، اماں نے کہا۔ کیوں اماں، خیر تو ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ 4 بجے لڑکی والے تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے اماں کی خشک آواز سنائی دی۔ اچھا اماں، یہ سن کر میرے دل میں جل ترنگ سا بج اٹھا۔
یہ احساس ہی اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے لڑکی والے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس بات نے جیسے میرے اندر توانائی بھر دی تھی، اور جو نیند مجھ پر غالب ہو رہی تھی وہ خود بخود معدوم ہو گئی تھی۔ میں نے بائک کو کک ماری اور وہاں سے چل پڑا۔ میرے دل و دماغ میں ابہام کر رہا تھا۔ مجھے وہ سب رکاوٹیں یاد آ رہی تھیں جو ہر بار کہیں نہ کہیں سے نکل آتی تھی اور میرا رشتہ طے نہیں ہو پاتا تھا۔ دوسرے تمام واقعات کے ساتھ مجھے وہ واقعات بھی یاد آ گئے تھے جو دادی ماں کے ساتھ منسلک تھے۔ ایک روز جب لڑکی والے مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے تو 1 گھنٹہ قبل دادی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور ہم ان کو ہسپتال لے گئے۔ اس طرح لڑکی والے نہ آ سکے۔ دادی ماں کو 2 گھنٹے کے بعد گھر لے آئے تو ابا نے لڑکی والوں کو فون کیا کہ اب وہ آنا چاہیں تو آ جائیں۔ لڑکی والوں نے بتایا کہ ان کی نظر میں ایک اور رشتہ تھا، اس لیے وہ وہاں چلے گئے اور انہیں لڑکا پسند آ گیا ہے۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہوا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا اور اس لڑکی کا رشتہ کسی اور جگہ طے ہو گیا تھا۔ پھر جب مجھے لڑکی والے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے تو دادی ماں گلی میں ٹہل رہی تھی۔ اچانک گلی میں کھیلتے بچوں کی گیند دادی ماں کو لگ گئی اور دادی ماں بے ہوش ہو گئی۔ ان کو ہسپتال لے گئے۔ لڑکی والوں کو فون کر کے پھر روک دیا کہ گھر میں مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس دن بھی دادی ماں 2 گھنٹے ہسپتال میں رہی تھی۔ جب دادی ماں گھر آئیں تو ابا نے لڑکی والوں کو فون کیا اور انہیں کہا کہ وہ آ جائے۔ تو لڑکی والوں صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے بتایا کہ لڑکی اپنی کزن کو پسند کرتی ہے، چنانچہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کی شادی اس کی مرضی کے مطابق کر دیں۔ اس جواب سے گھر والوں کو جو پریشانی ہوئی سو ہوئی۔ میں نے اس رات کھانا ہی نہیں کھایا۔ میں دونوں بار خوب تیار ہو کے بیٹھا تھا اور دونوں بار دادی ماں کی وجہ سے لڑکی والے ہمارے گھر کی دہلیز تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ اس بار مجھے کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ دادی ماں طیبہ کے گھر شیخو پورہ گئی ہوئی تھی، اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران دادی ماں کو کچھ ہو جاتا تو لڑکی والوں کو گھر بلا کے ان سے ملاقات کرنے کے بعد ہم آسانی سے انہیں دیکھنے کے لیے نکل سکتے تھے۔ اس طرح لڑکی والے مجھے تسلی سے دیکھ لیتے اور میری شادی کی راہ بھی ہموار ہو جاتی۔ میں کاکا ہیئر ڈریسر کے پاس جا پہنچا۔ بائک ایک طرف کھڑی کی، اندر کرسیاں خالی تھیں۔ نیند کا خمار زوروں پہ تھا، لیکن 2 دن کی بڑی ہوئی شیو بنوانا بھی ضروری تھا، کیونکہ اگر میں گھر جا کے سو جاتا تو پھر شیو کا ہونا مشکل ہو جاتا۔ اس طرح شیو کرانے کے بعد سو تو سکتا تھا۔ جب مہمان آتے تو تیار ہو کے ان کے سامنے چلا جاتا۔ جب میں شیو کرانے کے لیے کرسی پہ بیٹھ رہا تھا تو عین میری ساتھ والی کرسی پہ ایک اور نوجوان برجمان ہو رہا تھا۔ ہم دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا تھا۔ میں نے کہا میری شیو کر دو اور وہ بولا تھا کہ میری ٹینٹ کر دو۔ میرے گلے کی گرد تولیہ لپیٹ کے اس نے جیسے ہی اپنے ماہر ہاتھوں سے میرے ماتھے اور پھر آنکھوں کے اوپر کے حصے کو سلایا تو مجھے ایسا سکون ملا کہ میں نیند کی وادی میں پہنچ گیا۔ مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کاکا ہیئر ڈریسر کہہ رہا تھا اٹھ جانا۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو مجھے کسی کی تیز بولنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے گردن گھما کے اس نوجوان کی طرف دیکھا جو میرے ساتھ سر گنجا کرانے کے لیے بیٹھا تھا۔ وہ غصے میں چیخ رہا تھا، دیکھو مجھے نیند یوں آتی ہے جیسے نیند بنی ہی میرے لیے ہو۔ میں تم کو ٹینٹ کرنے کا کہہ کے سو گیا تھا، تم نے میری شیو بنا دی، میری اسٹائلش داڑھی صاف کر دی۔ آپ نے جو کہا تھا وہ میں نے کر دیا۔ اس نے معصومیت سے صفائی پیش کی۔ میں نے یہ کہا ہی نہیں تھا۔ وہ نوجوان غصے سے تلملا رہا تھا۔ ہم غلطی نہیں کر سکتے جناب۔ وہ اپنی بات پہ پوری اعتماد کے ساتھ قائم تھا۔ وہ مسلسل غصے سے بول رہا تھا۔ اسے اپنی اسٹائلش داڑھی کے صاف ہونے کا سخت تعصب تھا۔ جب کاکا اس کے غصے کو نظر انداز کر کے دھیمے لہجے میں اس کی بات کی نفی کر رہا تھا، میں نے سر جھٹک کے سامنے شیشے میں دیکھا تو چونک پڑا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر سامنے میری شکل کا کون بیٹھا ہے جس کا سر بال نہ ہونے کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے شیشے کی طرف اشارہ کر کے کاکا سے پوچھا۔ یہ آپ ہیں، اس نے تولیہ تہہ کرتے ہوئے بتایا۔ یہ میں ہوں؟ تو میرے سر کے بال کہاں ہیں؟ مجھے سخت دھچکا لگا تھا۔ آپ نے ٹینٹ کرنے کا بولا تھا، وہ میں نے کر دی، اس نے کہا۔ اس کا دھیما لہجہ میرے احتجاج کو روند رہا تھا۔ ابھی ٹینٹ کرنے کا تو اس نے بولا تھا، میں نے شیو کرنے کو کہا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میرے خوبصورت بال سر سے غائب ہو چکے تھے۔ آج لڑکی والے مجھے دیکھنے آ رہے تھے اور اس کمبخت نے میرے سر کے بال اس طرح صاف کر دیے تھے جیسے میرے دشمنوں نے اسے اس کام کے لیے بھاری رشوت دی ہو۔ میری بات سن کر نوجوان میری طرف بڑھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تو اس نے آپ کی ٹینٹ کر دی اور میری شیو بنا دی۔ ابھی تم دونوں بہرے ہو کیا؟ وہ ایک بار پھر کاکا کی طرف متوجہ ہو کے چیخا۔ مجھے گنجا کیوں کر دیا؟ میں اپنی جگہ تڑپا۔ تمہیں سنائی نہیں دیا تھا؟ میری اسٹائلش داڑھی صاف کر دی
कदों इस नौजवान का गुस्सा कम नहीं हो रहा था, जबकि मेरा गुस्सा भी दो जंग होता जा रहा था। वो पूरी कुव्वत से दौड़ा था। इस नौजवान ने बस कदों का ही था कि दोनों हजामत बनाने वालों ने इस नौजवान को पकड़ लिया, इसकी धुलाई शुरू कर दी। ऐसी धुलाई कि इस नौजवान की बोलती बंद हो गई। मैं एक तरफ सहम कर खड़ा हो गया। जब मैं उस धुलाई से फारिग हुई, मैंने जल्दी से जेब में हाथ डालकर पैसे निकाले और उनकी तरफ बढ़ा के शराफत से दुकान से बाहर निकला, जैसे मेरी टेंट मेरी ऐन मंशा के मुताबिक हुई है। अब मैं सूरत हाल में कुछ कहकर ऐसी धुलाई का मुतमल नहीं हो सकता था। टेंट के साथ अगर वो मेरे चेहरे के नक्श भी बदल देते तो मैं लड़की वालों को क्या दिखाता। सारे रास्ते में रोता रहा, बस आंसू नहीं निकल रहे थे, लेकिन रह रह के मुझे अपना प्यारा हेयर स्टाइल याद आता रहा और ये सोच के मेरी जान निकली जा रही थी कि आज मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। गली में दाखिल हुआ तो खेलते हुए बच्चे रुक कर मेरी तरफ देखने लगे। हमारी पुरानी हमसाई ने मुस्कुराते हुए अपने मुंह पर दुपट्टे रख लिए। घर में दाखिल होकर मैंने बाइक एक तरफ खड़ी की और अभी सहन में कदम रखा ही था कि अम्मा देखते ही चिल्लाई, कौन है तो? हमारे घर दिन दहाड़े घुस आया, अरे कोई पकड़ो इसे। अम्मा का शोर रोकने के लिए मैंने जल्दी से आगे बढ़ के इनके मुंह पर हाथ रख दिया। उन्होंने मुझे समझा मैं इनको काबू कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे एक तरफ जोर से धक्का दिया और मैं शहर में टहलते हुए फालतू मोर के ऊपर अन गिरा, जैसे मैं उसे ही उठाने आया था। अम्मा दरवाजे की तरफ दौड़ी ताकि मोहल्ले वालों को जमा कर सके। मैं अपनी जगह से उठा और बोला, अम्मा ये मैं हूँ। मेरी आवाज सुनते ही अम्मा के कदम रुक गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे पहचानने की कोशिश करने लगी। फिर मुझे वो पहचान गई। वो मेरी तरफ बढ़ी और बोली, ये तू क्या करा के आ गया है? मैंने शेफ का कहा था, तू सर मुंडा के आ गया। इस हालत में तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। लड़की वालों को क्या ख्याल अच्छे लगोगे? अम्मा हाथ निचाते हुए बोली। मैंने अम्मा को सारी बात बताई तो वो मेरा मुंह हैरत से देखती रही। चुप हुआ तो वो बोली, इस कमबख्त को पकड़ लेना था, इसका सर फोड़ देती। अच्छी खासी ठुकाई करके आया हूँ अम्मा, अपनी गलती पर माफी मांगी तब छोड़ा था। मैंने झूठ बोल के दरअसल अपने आप को तसल्ली दी। मैं सोच रही थी कि आज तेरी दादी नहीं है, सब ठीक रहेगा, लेकिन दादी की कसर तो इस कमबख्त ने निकाल दी जिसने तेरी ढूंढ की है। अम्मा को तासुफ हो रहा था। अभी हम इस तरह खड़े थे कि अब्बा बाहर से आ गए। आते ही बोले, ये बरखुरदार कौन है? ज़हीर है। और कौन है? अम्मा ने मुरझाए हुए लहजे में बताया। अब्बा ने मुझे यूं देखा जैसे मैं इनके सामने एक्सरे की फिल्म हो और वो कोई डॉक्टर है। फिर अब्बा की हैरतनाक आवाज निकली, ये कैसे हुआ? अब्बा के इस सवाल पर मैंने उनको सारी कहानी सुना दी। अब्बा सुनते रहे। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और एक तरफ ले जाकर कहा, सच बताओ असल मामला क्या था? किसी को छेड़ा था तुमने? बाबा को मशकूक लहजा और उनकी नजरें मेरे चेहरे पर दौड़ती हुई मुझे परेशान कर गई थी। बाबा कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे साथ दुकान पे चले, आपको पता चल जाएगा। उसने गलती से मेरी टेंट कर दी। मेरी इस बात से अब्बा को तसल्ली हो गई थी। वो सोचने लगे, बहुत बुरा हो गया, वो तो मॉडर्न लोग हैं, एक गंजे को कैसे पसंद करेंगे? अब्बा बुड़बुड़ाए और सोचते रहे। बाबा आप इनको रोक दे, मैंने मशवरा दिया। मैं इससे पहले 2 बार लड़की वालों को रोक चुका हूँ, अब ऐसा नहीं करूँगा। लड़की वाले आएंगे और आज ही आएंगे, तुम अपना कोई बंदोबस्त करो, बाबा ने फैसला कुन अंदाज में कहा। मैं सोचने लगा कि मैं क्या बंदोबस्त करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मुझे ये भी नहीं पता था कि वे कहाँ से मिलती है, लेकिन गंजे सर के साथ लड़की वालों के सामने जाना भी ठीक नहीं था। वो मुझे देखते ही नापसंद कर देते। बहरहाल मुझे कुछ करना था, सारी उम्र कवारा नहीं रहना था। हर बार कोई ना कोई मसला खड़ा होता रहा। इस तरह मेरे कवारे रहने के चांस ज्यादा थे। 4 बजे लड़की वालों ने आना था, कुछ घंटे बाकी थे। इन घंटों में मेरे सर पे बाल तो आने से रहे। ऐसा करे लड़की वालों को अपनी तस्वीर दिखा दे और उनको बता दे कि मैं मुसीबत की वजह से नहीं आ सका। मैंने तजवीज़ पेश की, लड़की वाले आ रहे हैं, तुम उनसे मिलोगे, बात करोगे, बस ये सोचो कि तुम्हारा पंचा सर किस तरह कवर हो सकता है। अब्बा तो फैसला किए बैठे थे। उन्होंने 2 टोक अंदाज इख्तियार किया। इनके चेहरे से परेशानी आया थी। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अम्मा गुमसुम खड़ी थी। अचानक मुझ पर प्रोफेसर खलील का ख्याल आया। प्रोफेसर खलील तकरीबन 4 माह कबल हमारे बराबर वाले घर में मुंतकिल हुए थे। वो अकेले ही रहते थे। जब वो शिफ्ट हो रहे थे तो एक बेड, कुछ कुर्सियाँ और जरूरत का सामान आया था, लेकिन किताबें इतनी थी कि सबको गुमान हुआ कि वो पुराने किताबों का कारोबार करते हैं। प्रोफेसर खलील बड़ी पुरस्कार शख्सियत के मालिक थे। पहले तो किसी को पता ही नहीं चला कि वो क्या करते हैं।
پھر کسی نے بتایا کہ وہ پروفیسر ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ فال نکالنے والے پروفیسر ہیں یا پڑھانے والے۔ روزانہ وہ ایک کتاب بغل میں دبائے چلے جاتے اور واپسی کو ان کے پاس وہی ایک کتاب ہوتی یا پھر دو ہو جاتی۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ ان کو پاگل کہتے تھے، کچھ کی رائے تھی کہ وہ اچھے انسان ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، لیکن ان کی پراسرار شخصیت میں کیڑے نکالنے والے زیادہ تھے۔ کوئی بھی ان کی حقیقت کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ ایک دن تیز ہوا میں ان کے سر پر رکھی ہوئی اڑ کر نیچے گر گئی۔ تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ اصل بالوں کے قریب دراصل وہ وگ ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے سوچا کہ اگر پروفیسر صاحب سے 1-2 گھنٹے کے لیے وگ ادھار مانگ لی جائے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایسی تھی کہ وہ وگ لگتی ہی نہیں تھی، بالکل اصلی بال لگتے تھے۔ ایسی خاص وگ تھی وہ۔ ایک دم اس مسئلے کا حل میری سمجھ میں آیا۔ میں اس خیال کے آتے ہی بولا، وہ کیا؟ ابا اور اماں نے بیک وقت میری طرف دیکھا۔ ساتھ والے پروفیسر صاحب وگ لگاتے ہیں، میں ان سے وگ ادھار مانگ لاتا ہوں، میں نے بتایا۔ وہ تم کو وگ دے گا؟ وہ تو کسی سے بات تک نہیں کرتا، کسی کی طرف دیکھتا تک نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کرتا کیا ہے۔ گھر سے جاتے اور آتے ہوئے اس کو لوگ دیکھتے ہیں بس۔ ابا نے کہا، بابا جی اس مشکل گھڑی میں کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے سب کچھ جانے کے باوجود امید کا پلو پکڑ لیا۔ کوشش کر کے دیکھو، لیکن جو کرنا ہے جلدی کرو، 2:45 ہو گئے ہیں، 4 بجے انہوں نے آنا ہے۔ ابا بولے، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اٹھ کر اپنے سر پر ٹوپی رکھی تاکہ میری ٹرین اس کے اندر چھپ جائے۔ میں نے باہر نکل کر پروفیسر صاحب کے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچ کر بیل پر انگلی رکھی۔ بیل شاید خراب تھی، اس لیے مجھے اس کے بجنے کی آواز نہیں آئی۔ میں نے دروازہ بجایا، 4 بار دروازہ بجایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ جی پروفیسر صاحب میں ہوں، میں نے بتایا۔ مسٹر میں آپ کو نہیں جانتا، پروفیسر صاحب کے اندر سے آواز آئی۔ انہوں نے شاید سمجھ لیا تھا کہ میرا نام میں ہے۔ جی میرا نام ظہیر ہے اور میں آپ کے برابر میں رہتا ہوں، میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے وضاحت کی۔ میرے برابر تو کتابیں ہوتی ہیں یا پھر لیپ ٹاپ۔ ان کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کے گھر کے ساتھ جس گھر کی دیوار ملتی ہے میں اس گھر میں رہتا ہوں، میں نے مزید وضاحت کی۔ اگر آپ مجھے یہ بتانے آئے ہیں تو تشریف لے جائیے، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ پروفیسر صاحب نے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ایک ضروری کام ہے مجھے آپ سے، میں نے کہا۔ میں آپ کے صرف 5 منٹ لوں گا۔ بولیں کیا کام ہے؟ انہیں دروازہ کھولنے کی زحمت ہی نہیں دی۔ سر ذرا دروازہ کھولیں تو میں آپ سے بات کروں، میں نے کہا۔ اندر ایسی خاموشی چھا گئی جیسے بیوی نے اچانک شوہر سے خرچہ مانگ لیا ہو۔ میں 10 منٹ تک کھڑا رہا۔ اس کے بعد جب مایوس ہو کر جانے لگا تو دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پروفیسر صاحب نے اتنا دروازہ کھولا جس سے ان کا صرف چہرہ باہر نکل سکے، بالکل ایسے جیسے کوئی باتھ روم کا تھوڑا سا دروازہ کھول کے اپنا سر باہر نکال کے کسی سے تولیہ مانگتا ہے۔ میری نظر پروفیسر صاحب کے سر پہ جمی ہوئی وگ پر گئی۔ میں نے کہا، کیا ہم اندر بیٹھ سکتے ہیں؟ میری بات سن کے پروفیسر صاحب کے ماتھے کی سلوٹیں ابھری اور پھر انہوں نے خشک لہجے میں کہا، کیوں؟ بات کرنی ہے آپ سے، ہاں تو کرو، ذرا اندر بیٹھ جاتے تو مہربانی ہوتی۔ میں نے پھر استدعا کی اور پروفیسر صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے بادل ناخواستہ دروازہ کھول دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ آپ کے پاس بات کرنے کے لیے صرف 5 منٹ ہے، پروفیسر صاحب نے کہہ کر خون نگاہیں اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی پر مرکوز کر دی۔ میں نے وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے پہلے اختصار سے انہیں بتایا کہ میری ٹن کیسے ہو گئی تھی، اور پھر بولا کہ مجھے ابھی لڑکی والے دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں، مجھے 2 گھنٹے کے لیے آپ کی وگ درکار ہے۔ وہ میری بات کو اپنی نگاہیں گھڑی پر مرکوز کیے سنتے رہے۔ جو ہی میں نے بات مکمل کی انہوں نے مجھے بڑے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، آپ ذرا باہر نکلیں گے؟ میں دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ دروازہ کھول کے باہر قدم رکھا تو انہوں نے ایک دم کہا، سوری، اور تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں بند دروازے کو یوں دیکھتا رہا جیسے میں نے کھل جا سم کہا ہو اور دروازہ کھلا نہ ہو۔ مجھے پروفیسر صاحب کے اس رویے پہ سخت غصہ آیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے انکار کرنے کا؟ اگر ان کو انکار کرنا ہی تھا تو مجھے اس طرح باہر نکال کے انکار نہ کرتے۔ وہ کچھ دیر اس جگہ کھڑا رہا اور پھر واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جو ہی میں نے اپنے گھر کے اندر قدم رکھا میں چونک گیا۔ مجھے اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ ابا پوچھ رہے تھے، آپ تو 4 بجے آنا تھا نا، آپ پہلے ہی آ گئے؟ کہنے کے بعد ابا ہنسے بھی تھے۔ ایک خاتون نے جواب دیا، اصل ہم نے 3 بجے ایک اور جگہ رشتہ دیکھنے جانا تھا، وہاں گئے تو ہم لڑکی کو دیکھتے ہی باہر کھڑے ہوئے۔ لڑکی کے سر پہ بال اتنے کے تھے کہ بس گنجا ہی سمجھ لیں۔ جی کوئی بات نہیں، آ جائے، ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ اماں کی آواز آئی۔ اماں کی آواز میں صاف گھبراہٹ آیا تھی۔
ظاہر ہے وہ اس بات کی تھی کہ اس لڑکے کو دیکھ کر بھاگ آئے جو پوری طرح سے گنجا نہیں تھا، اور میری تو ٹینڈ ایسی تھی کہ مجھے دیکھتے ہی بھاگنے کے بجائے شاید اس جگہ کھڑے کھڑے غائب ہو جاتے۔ میں یہ سوچ کر متفکر ہو گیا تھا۔ میں باتیں سنتا ہی رکا نہیں تھا بلکہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں میں نے اپنے سر سے دانستہ ٹوپی بھی اتار لی تھی۔ جب میں صحن میں پہنچا تو وہ سب مہمان ڈرائنگ روم میں جا چکے تھے، بس ایک 6 سال کی بچی اندر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر مجھ پہ پڑی اور وہ چلائی، ماما یہاں بھی انکل گنجے ہیں، جلدی آ کر دیکھیے۔ بچی یوں ماما کو بلا رہی تھی جیسے کوئی عید کا چاند دیکھ کر شور مچائے کہ مجھے دکھائی دے گیا ہے، وہ دیکھو۔ اس کا شور سن کے میں مضطرب ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا کروں۔ ایک لمحے خیال آیا کہ دیوار میں گھس کر تحلیل ہو جاؤں، لیکن یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے اوپر سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی اور کمرے میں جا کر دم لیا۔ 5 منٹ کے بعد اماں میرے پیچھے آ گئی۔ لے آئے گئی؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے منہ بنا کر جواب دیا، اب کیا کرو گے؟ وہ ایسے لڑکی کو دیکھ کر بھاگ گئے جو ابھی پورا گنجا نہیں تھا۔ تمہارے سر پہ اس طرح سے کمال کیا ہوا ہے، اب جاؤ اور بازار سے وہ خرید لاؤ، اماں نے پریشان ہو کے کہا۔ اماں جو بھی پروفیسر صاحب کے سر پہ ہے اسے دیکھ کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ بیگ ہے، میں نے کہا، اور مجھے کیا پتا کہ بیگ کہاں ملتی ہے، اور اس وجالت میں جانے میں کوئی مجموعی بھی خرید لاؤں، پھر آپ کیا کرنا ہے؟ اماں نے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ آپ جب مہمانوں کے پاس بیٹھے اور انہیں بتائیں کہ آفس میں کام تھا، بس لڑکا آ ہی رہا ہے، میں کچھ انتظام کر کے آتا ہوں۔ میں نے ایک دم سے کچھ اور سوچ لیا۔ کیا کرو گے؟ آپ جائیں، میں گنجے سر کے ساتھ ان کے سامنے نہیں ہوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور اماں پریشانی ہو کر نیچے چلی گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پروفیسر کی بیگ اپنے سر پہ جما کر ہی دم لوں گا، کیونکہ وہ ایسی بیگ تھے جو اصلی بالوں کی طرح تھی، بالکل سلکی بال تھے۔ ابھی اتنی جلدی میں کسی دوسری بیگ کا کہاں سے انتظام کروں؟ میں نے ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے ساری زندگی گنوارا نہیں رہنا۔ اس بار میں لڑکی والوں کے سامنے ضرور جاؤں گا تاکہ بات آگے بڑھے۔ چنانچہ میں نے اپنے فیصلے کو عملی جگہ پہنانے کے لیے کمرے سے باہر نکلا اور چارپائی کے کھڑوں کے ارد گرد کے گھروں کی چھتوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کسی چھت پہ مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں بغیر نماز جائے کے بغیر دیوار کے پاس پہنچا اور جست لگا کے اوپر چڑھا اور کوئی دوسری طرف کود گیا۔ اب میں پروفیسر صاحب کے گھر کے چھت پہ تھا۔ میں سیڑھیوں کی طرف گیا۔ سیڑھیوں پہ کمزور سا دروازہ لگا ہوا تھا، ایک طرف سے ٹوٹا تھا، جس کے اندر ہاتھ ڈال کے میں نے آسانی سے کنڈی کھول لی۔ اس گھر میں میرے ایک دوست کرایہ دار کی حیثیت سے رہ چکا تھا، اس لیے اس گھر سے خوب اچھی طرح واقف تھا، اور یہ دروازہ میرے دوست نے ہی توڑا تھا جب ایک بار وہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر سے تالا لگا کر گیا تھا اور واپسی کی چابی گم ہو گئی تھی۔ تب وہ ہماری چھت سے اس طرف آیا تھا اور دروازہ توڑ کے اس نے کنڈی کھولی تھی، اور پھر نیچے جا کے اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ جو باہر کی طرف کھلتا تھا اسے اندر سے کھول کر اپنی بیوی اور بچوں کو اندر لے گیا تھا۔ میں دھیمے قدمیں سیڑھیاں اترتا اور آخری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے دائیں بائیں دیکھا۔ مجھے لگا کہ بیڈ روم میں کوئی ہے۔ میں بغیر آہٹ پیدا کیے بیڈ روم کے دروازے تک پہنچا اور اس کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ پورا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا، دائیں بائیں کتابیں تھیں، بیڈ کے سرہانے اور میز پہ بھی کتابیں تھیں۔ پروفیسر صاحب دوسری طرف منہ کیسے برجمال تھے، انہوں نے کان سے موبائل فون لگایا ہوا تھا، ان کا سر 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ بیگ اتار کے انہوں نے بیڈ کے ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ اگر میں آگے بڑھتا تو بغیر آواز پیدا کیے ان کے پیچھے سے وہ بیگ اٹھا کے الٹے پیر واپس جا سکتا تھا، لیکن ان کی باتیں سن کر میں گھبرا کے وہیں رک گیا۔ وہ کسی سے کہہ رہے تھے، میں نے سوچ لیا ہے کہ میں راشد کو مروا دوں، اس کے قتل سے سہرش کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ پروفیسر صاحب نے یہ بات اس قدر پرسکون انداز میں کہی کہ جیسے کسی مکھی کو مارنے کی بات کر رہے ہوں، جبکہ میں کانپتے رہ گیا تھا۔ وہ دوسری طرف سے ہونے والی بات سننے لگے اور پھر بولے، میں نے پورا منصوبہ بنا لیا ہے۔ راشد جب آفس کے لیے لفٹ میں بیٹھ کر اوپر جاتا ہے تو اسے لفٹ میں موجود ایک اجڑتی قاتل اسے مار دے گا۔ ان کی باتیں سن کر میری سانس تیز ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ مولے والے ٹھیک کہتے تھے کہ پروفیسر بہت پراسرار آدمی ہے۔ وہ پراسرار کہتے تھے، میری نظر میں تو پروفیسر ایک شفاف انسان تھا
जो दूसरों की जिंदगियों से खेलता था। वो किसी को भी उजरती कातिल के जरिए कत्ल करवा सकता था। मैं समझ गया कि प्रोफेसर किसी को कत्ल करने के लिए पैसे लेता है। किताबों का अंबार और बगल में किताब दबा कर जाना दरअसल इनका असल रूप छुपाने की एक चाल थी। फिलहाल मुझे भी की जरूरत थी क्योंकि मेरा रिश्ता तय हो रहा था। मैं प्रोफेसर को फोन पे बातों में मनमक देखकर आगे बढ़ा और हाथ बढ़ा के विग उठा ली। इस दौरान वो बोले, राशिद के बाद मैं सहरिश के बाप को भी रोड एक्सीडेंट में मरवा दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है। वो ईमानदार है और अपनी ईमानदारी की वजह से कमरान की गबन का बता देगा। अचानक मेरा मोबाइल फ़ोन बज उठा। ये तो जैसे जान ही निकल गई। मैंने बरक रफ्तारी से जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल के इसकी बेल बंद की। इन्हीं लम्हात में फ़ोन सुनते हुए प्रोफेसर ने गर्दन घुमा कर पीछे देखा था। तब तक मैं नीचे बैठ चुका था और बेड के नीचे घुसकर लेट गया था। लम्हों में सब कुछ हो गया था। मैंने उसी वक्त फ़ोन साइलेंट पे लगा दिया। मुझे प्रोफेसर साहब की आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ। मैंने बेड के नीचे से देखा, उनके कदमों ने हरकत की और वो चलते हुए दरवाजे की तरफ आए। वहाँ कुछ देर रुके और फिर बाहर चले गए। मैंने अम्मा की कॉल की और जैसे ही रब्ता हुआ मैंने सरगोशी की, क्या बात है अम्मा? देखो इत्मीनान से विक का इंतज़ाम कर लो। लड़की के मामू का इंतज़ार हो रहा है, वो आधे घंटे तक पहुँच रहे हैं। मैंने कह दिया कि ज़हीर मीटिंग में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो इत्मीनान से आ जाए। अम्मा ये बताते हुए खुश थी और मैंने अच्छा कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मैंने सोचा कि जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करूँ, लेकिन उसी वक्त प्रोफेसर की टांगें मुझे दिखाई दी। वो दरवाजे के पास रुक गए। फिर मुझे इनकी आवाज़ आई। फ़ोन की बेल मुझे अपने करीब से सुनाई दी थी। हो सकता है कि आपके कान बज रहे हो, एक नस्वानी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मेरे कान में घंटियां नहीं बज रही थी, वो मोबाइल की असल बेल थी। प्रोफेसर ने नागवार अंदाज में कहा, आपने पूरा घर देख लिया है, कोई नजर नहीं आया आपको? नस्वानी आवाज आई, कुछ नजर नहीं आया पर इत्मीनान से बैठ के फोन करे, यह आपका वहम था। नस्वानी आवाज ने कहा, मैंने पूरी कोशिश की कि देख सकूं कमरे में जो खातून है वो कहाँ खड़ी है, लेकिन मुझे महज प्रोफेसर साहब की दो बांस नुमा टांगों के सिवा कुछ दिखाई ना दिया। ठीक है तुम जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लाओ, प्रोफेसर कहते हुए उसी कुर्सी की तरफ बैठे जहां वो पहले बरजमान थे। खातून ने तंग कर जवाब दिया, मुझसे नहीं बनती चाय, खुद बना ले। तुम बड़ी बदतमीज हो। ये बदतमीजी आपसे ही सीखी है। प्रोफेसर साहब चुप हो गए। मैं हैरान था कि किसी खातून की आवाज़ इसी कमरे से आ रही थी, लेकिन मुझे उस खातून की टांगें दिखाई नहीं दे रही थी। प्रोफेसर साहब खड़े थे और उनकी आवाज़ आई। उन्होंने मोबाइल फ़ोन पर रब्ता किया था। वो कह रहे थे, हेलो हाँ मैं तुम्हारे पास आता हूँ, बैठ के बात करते हैं। राशिद को कत्ल करने का तुम भी अच्छी तरह से सोच लो। मैं आ रहा हूँ, क्या तुम आओगे? चलो तुम आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। कहाँ जा रही हैं आप? अचानक नस्वानी आवाज़ फिर उभरी। मैंने चौंक अपनी निगाहें दुलाई कि शायद मुझे इसकी टांगें दिखाई दे जाए, लेकिन मुझे प्रोफेसर साहब की टांगों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जहन्नुम में जा रहा हूँ, उस प्रोफेसर साहब ने उतार के कहा। आप रोज यही कह के जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। आपको वापस आने कैसे देते हैं? खातून की आवाज़ में तमस्खर था, अच्छे ताल्लुकात की वजह से। प्रोफेसर बेड की इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे। शायद जाने से पहले वो कोई चिल्ला काट रहे थे। फिर मुझे कुछ चीज़ें इधर से उधर करने की आवाज़ें आने लगी थी। अचानक प्रोफेसर साहब की परेशान सी आवाज़ आई, इधर आओ, देखो कि मेरी विक कहाँ गई है और कितना इधर आऊं, आपके साथ तो खड़ी हूँ। खातून के इस जवाब ने मुझे चौंकाने के साथ साथ डरा भी दिया। वो कह रही थी वो उनके साथ खड़ी हैं, जबकि मुझे बेड के नीचे से सिर्फ प्रोफेसर की टांगें ही दिखाई दे रही थी। अगर वो खातून इनके पास थी तो उसकी तो टांगें कहाँ थी? ये सोच के मुझे खौफ आने लगा। मुझे गुमान हुआ कि वो जिन भूत को काबू करने वाले प्रोफेसर हैं। मुझे कमरे में फिर हलचल सी महसूस हुई। यकीनन प्रोफेसर अपनी विक तलाश कर रहे थे। फिर मुझे उनकी टांगें कमरे में घूमती दिखाई दी और वो मुझसे सब बोले, मैं यहाँ विक उतार के रखी थी, कहाँ चली गई? कोई भूत ले गया क्या? तुमसे बड़ा कोई भूत है इस घर में? खातून की आवाज़ ने मेरे जिस्म में सनसनी सी फैला दी और मुझे यकीन हो गया कि प्रोफेसर इंसान नहीं बल्कि भूत है। जो खातून उसके साथ बातें कर रही है वो कोई चुड़ैल है, इसलिए तो वो दिखाई नहीं दे रही। प्रोफेसर अजीब से अंदाज से हंसे और फिर बोले, अगर मैं भूत हूँ तो इसका मतलब है कि तुम चुड़ैल हो। चुड़ैल ही किसी भूत की बीवी हो सकती है। नस्वानी आवाज़ गूंजी, चुड़ैल हो लेकिन नेक और मासूम हो। नेक और मासूम प्रोफेसर खलील के नजर में तमस्खर था।
آپ کی ان تجزیہ باتوں کی وجہ سے میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ سے بات کروں۔ نسوانی آواز میں غصہ تھا، میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ پروفیسر صاحب ایک جگہ کھڑے تھے، شاید وہ کچھ سوچ رہے تھے، پھر اچانک وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں اس وقت بیڈ کے نیچے سے نکلا، کمرے میں دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں دروازے کے پاس جا کے باہر جھانکا، مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف دوڑا، ٹھیک اسی وقت مجھے اوپر سے کسی کے اترنے کی آواز سنائی دی۔ میں واپس پلٹا اور سوچنے لگا کہ کہاں جاؤں۔ سیڑھیوں کے نیچے باتھ روم کا دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے وہ دروازہ کھولا اور اندر جا کے کھڑا ہو گیا۔ دروازے میں ایک سوراخ بھی تھا جس کی مدد سے آسانی سے باہر دیکھا سکتا تھا۔ مجھے پروفیسر کی آواز سنائی دی، سیڑھیوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وہ بدتمیز ہمسایہ جو مجھ سے وگ لینے آیا تھا وہ اس راستے سے آیا ہے اور میری وگ اٹھا کے لے گیا۔ موبائل کی بیل بھی اسی کی تھی۔ اسے لڑکی والے دیکھنے آ رہے تھے، وگ لینا اس کی مجبوری تھی، اس کے سوا اب کوئی نہیں ہو سکتا۔ پروفیسر کا انداز بالکل ٹھیک تھا۔ میں حیران تھا کہ پروفیسر نے کس تیزی سے اندازہ لگا لیا تھا اور بات کی تہہ تک بھی پہنچ گئے تھے۔ اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے تھے، پروفیسر غیر معمولی ذہین تھے یا پھر وہ واقعی بھوت تھے۔ اچانک بولے، میں ابھی اس کے گھر جاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ چوری کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ سن کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر پروفیسر نے وہاں گاما کھڑا کر دیا تو عزت بھی نہیں رہے گی۔ آپ اس کے گھر جائیں گے؟ خاتون کی آواز آئی۔ اور کیا سیر کو جا رہا ہوں؟ پروفیسر غصے سے بولے، کیا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس کہ وہ وگ اٹھا کے لے گیا ہے؟ خاتون نے میری دانست کے مطابق عقل کی بات کی تھی، کیونکہ وہ میں وگ مانگنے آیا تھا۔ یہ کوئی ثبوت نہیں ہے، الٹا ان کے گھر جانے پر اگر وہ آپ کے گلے پڑ گئے تو پھر؟ رسوانی آواز آئی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ الٹا آپ پہ کوئی الزام لگا دے، ایسا نہیں کر سکتے، اس بات کا آپ کو یقین ہے؟ میں کیا کروں؟ پروفیسر صاحب کا انداز سوچنے والا تھا۔ تحمل سے کہا، میں اندر آئے، بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ کسی کے دروازے پہ جا کے ہنگامہ کرنے کی بجائے بات کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، خاتون نے کہا۔ مجھے لگا کہ پروفیسر چل رہے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو وہ بیڈ روم کی طرف جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، میں باتھ روم سے باہر نکلا اور اوپر کی طرف دوڑ لگا دی۔ چھت پہ جاتے ہی میں نے دیوار پھلانگی اور اپنی چھت پہ چلا گیا۔ میں سیدھا باتھ روم میں گیا، اماں کا فون آ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی جلدی آ جاؤ، اس کے ماموں بھی آ گئے ہیں۔ میں نے وگ کا انتظام کر لیا، بس 10 منٹ میں تیار ہو کے آ رہا ہوں، میں نے کہا، اور جلدی سے کپڑے تبدیل کیے، پھر اپنے سر پہ جمائے، آئینے میں جائزہ لیا۔ بالکل نہیں لگتا تھا کہ میرے سر پہ وگ ہے۔ میں مسکرایا اور نیچے چلا گیا۔ جو ہی میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو چونک گیا، کیونکہ پروفیسر سر پہ ٹوپی رکھے ایک طرف پر جمان تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کے ایک معنی خیز مسکراہٹ عیاں کی۔ میں نے سب کو سلام کیا اور بیٹھتے ہوئے ابا سے آہستہ سے پوچھا، پروفیسر صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بیل دی۔ میں باہر گیا تو بولے کہ اگر مجھے اندر لے کر نہیں گئے تو میں یہی ہنگامہ کھڑا کر دوں گا کہ آپ کے بیٹے نے میرے گھر میں چوری کی ہے۔ میں نے اندر لے آیا اور اپنا بہت اچھا ہمسایہ بتا کے انہیں یہاں بٹھا دیا۔ ابا نے بڑی تیزی سے زبوشی کی اور پھر پوچھا، یہ بھی چوری کر کے لایا ہے؟ مجبوری تھی، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ پہلی بار میں لڑکی والوں کو اپنا چہرہ دکھا رہا تھا، وہ چہرہ جسے وہ اپنے بیٹے کے لیے پسند کرنے آئے تھے۔ میرے اندر کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا، لیکن مجھے یہ خوف کھل کر مسکرانے نہیں دے رہا تھا کہ جانے پروفیسر یہاں کیا گل کھلا دیں گے کہ میرے رشتہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ جبکہ ابا اور اماں بھی اپنی جگہ مسترد تھے، وہ مجھ سے گپ شپ کرتے رہے، مختلف سوال پوچھتے رہے، چائے کا دور بھی چلتا رہا اور پھر اچانک پروفیسر صاحب اٹھ کے میرے بالکل برابر پر جمان ہو گئے۔ جب اماں اور ابا ان مہمانوں کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے تو پروفیسر نے سرگوشی کی، ان کو بتاؤ کہ جس لڑکے سے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر رہے ہیں وہ گنجا ہے اور میرے گھر سے میری بھی چوری کر کے اپنے سر پہ جمائے بیٹھا ہے۔ آپ بتائیں گے تو میں بھی بتا دوں گا آپ کسی راشد کو قتل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ سہرش کے باپ کو بھی مار دیں گے۔ اب پروفیسر کے روپ میں قاتل ہے۔ میں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے پروفیسر کو دھمکی دے دی۔ میری بات سن کے پروفیسر کا منہ کھل گیا۔ وہ مجھے اسی طرح حیرت سے دیکھنے لگے جیسے میں نے ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھین لیا ہو۔ ہمیں آپ کا بیٹا بہت پسند آیا، ہماری طرف سے ہاں سمجھے۔
اب آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ اچانک لڑکی کے ماموں نے اعلان کیا تو میری سمجھ نہیں آئے کہ میں خوشی مناؤں یا افسردہ ہو کے بیٹھ جاؤں، کیونکہ میرے برابر بیٹھے وہ پروفیسر میرے لیے کچھ اچھا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ میں بھی تمہارا پانڈا پھوڑ دیتا ہوں، پروفیسر نے اچانک کہا، اور میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ میں نے یہ دھمکی دی۔ کچھ لوگ بالکل گنجے ہوتے ہیں اور انہیں بگ لگائی تھی۔ اچانک پروفیسر بولے اور وہاں موجود ہر ایک نے ان کی طرف حیرت دیکھنا شروع کر دیا۔ اماں اور میں تو پروفیسر کی طرف یوں دیکھ رہے جیسے انہوں نے اچانک پستول نکال کر ہم پہ تان لیا ہو۔ میرا منہ ایسا بن گیا تھا جیسے بیچارگی کا پیکر ہو۔ بھائی جی، ہم آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھے، لڑکی کے ماموں نے بڑی معصومیت سے دریافت کرنا چاہا۔ پروفیسر نے میری طرف گھوم کے اپنی شہادت کی انگلی میری طرف کی اور ابھی کچھ کہنے ہی والے تھے کہ میں نے لمحہ سیر کیے بغیر پیچھے شاہی میں بڑی بھاری بھرکم ڈکشنری اٹھائی اور پروفیسر کے سر پہ زور سے دے ماری۔ بیچارے پروفیسر ذہین ڈکشنری کا وار برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے، جبکہ یہ منظر دیکھ سب مہمان سہم گئے۔ میں نے کہا، گھبرانے کی بات نہیں، دماغی طور پہ بیمار شخص ہے اور ہمارے ہمسائے ہیں۔ جیسے ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اگر ان کے سر پر ہلکی سی چوٹ لگا دی جائے تو کچھ دیر اس میں پڑے رہنے کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی بیماری ہے؟ لڑکی کا ماموں بولا۔ یہ ایسی بیماری کہ پورا محلہ ان کی اس بیماری کے بارے میں جانتا ہے۔ کئی لوگوں نے ردی فوج سے ایسی ہی بھاری بھرکم ڈکشنریاں خرید کے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، آپ لوگ اس کو اپنے گھر آنے کیوں دیتے ہیں؟ ایک مہمان خاتون نے سوال کیا۔ انکار نہیں کر سکتے، میں بولا۔ وہ کیوں؟ اس خاتون نے پھر استفسار کیا۔ اگر انکار کر رہے تو دروازہ پیٹنے لگتے ہیں، اینٹیں اٹھا کے دروازے میں مارنے لگتا ہے، ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے، میں بولا۔ یہ تو بہت خطرناک ہے، وہ خاتون ڈر گئی۔ ایسا ہے، لیکن سارا محلہ ان کو سنبھال لیتا ہے۔ میری وضاحت سے مہمانوں کو تسلی ہوئی کہ نہیں، البتہ وہ مسکرائے اور اماں ابا کو جلد اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ میں بھی پیچھے چل پڑا۔ جاتے ہوئے بھی مہمان باتیں کر رہے تھے اور میں یہ دیکھنے کے لیے پروفیسر کا کیا حال ہے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تو مجھے خاتون کی آواز سنائی دی، اسی خاتون کی جس کی آواز میں نے پروفیسر کی گھر سنی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا بھی تھا کہ مر جائیں کے گھر، جھوٹ مت بولو، تم نے ہی مجھے کہا تھا کہ اس طرح کے گھر جاؤ۔ پروفیسر کی آواز، میں ڈر گیا۔ پروفیسر تو اکیلے تھے، پر وہ خاتون کیسے آ گئی؟ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اندر جا کے ان کو دیکھ سکوں۔ میرے قدم دروازے بھی جم گئے تھے۔ کچھ وقت گزرا تو اندر سے آواز آنی بند ہو گئی۔ میں نے ہمت کی اور آہستہ سے اندر کی طرف بڑھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا تو یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اندر کوئی نہیں تھا اور ہمارے ڈرائنگ روم کا وہ دروازہ جو باہر کی طرف کھلتا تھا وہ کھلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ پروفیسر اس دروازے سے باہر چلے گئے تھے، لیکن وہ خاتون کیا اسی دروازے سے اندر آئی تھی؟ میرے لیے یہ معاملہ حیران کن تھا۔ میں پروفیسر صاحب کی وگ واپس کرنا چاہتا تھا، سوچ رہا تھا کہ کیسے وگ واپس کروں۔ 2-3 دن میں یہی سوچتا رہا۔ ایک دن آفس سے واپس آیا تو اماں نے بتایا کہ پروفیسر اپنا سامان لے کر چلے گئے ہیں۔ مجھے افسوس ہوا اور میں سوچنے لگا کہ انہوں نے اچانک مکان کیوں چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ میں ان کے قتل کے منصوبے سے آگاہ ہو گیا تھا۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ وہ خاتون کون تھی جو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میرے لیے تو وہ پروفیسر بھی ایک معمہ تھے، کہ وہ کون تھے؟ کوئی اجورتی قاتل، کوئی بھوت، کوئی ایسا عمل جس کے قبضے میں ایک بھوت اور ایک چڑیل بھی تھی، لیکن میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ اس بات کو کئی دن گزر گئے تھے۔ ایک دن مجھے میرا دوست اردو بازار لے گیا، ایک بڑی سی کتابوں کی دکان پہ۔ وہ کچھ کتابیں خریدنا چاہتا تھا کہ میں چونک گیا، کیونکہ اس دکان کے مالک کے پاس پروفیسر خلیل بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور اٹھ کر میرے پاس آئے اور بولے، میری وگ کہاں ہے؟ میرے پاس سے گھر میں، میں نے جواب دیا۔ تم نے میرے سر پہ بڑے زور سے ڈکشنری ماری تھی۔ انہوں نے مسکرا کے شکوہ کیا۔ آپ بھی تو ولن بننے جا رہے تھے، میں نے کہا۔ جانتے ہو میں اچانک وہاں سے کیوں چلا گیا تھا؟ پروفیسر خلیل نے مجھ سے پوچھا۔ کیوں چلے گئے تھے؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا، کیونکہ تم نے میری بیوی کی آواز سن لی تھی۔ انہوں نے انکشاف کیا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ تم میری بیوی کی آواز سنو۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھتا رہا اور بولا، میرا خیال ہے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ میں جان گیا تھا کہ آپ ارشد کا قتل کرنا چاہتے ہیں۔
انہوں نے میری طرف دیکھا اور مجھے ایک شیلف کی طرف لے گئے. انہوں نے سامنے اشارہ کیا تو وہاں 1 درجن سے زیادہ ناول لگے ہوئے تھے جن پہ بطور مصنف خلیل احمد لکھا ہوا تھا. ایک ناول نکال کے انہوں نے اس ناول کی پوسٹ پر اپنی تصویر بھی دکھائی اور بولے میں ناول نگار ہوں, یہ میرے پبلش کی دکان ہے. اس دن میں اپنے پبلشر سے کہانی کی کردار راشد کے بارے میں بات کر رہا تھا. چاہو تو وہ سامنے بیٹھے ان سے پوچھ لیں. میں ان کی بات سن کر مزید حیران ہو گیا. پہلی بار مجھ پر یہ حقیقت آیا ہوئی کہ وہ ناول نگار ہے. آپ کی بیوی کی میرے صرف آواز سن رہی تھی. اتنی سی بات آپ سے برداشت نہیں ہوئی؟ میں نے کہا. وہ کچھ توقف کے بعد بولے مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی. ہماری 15 سالہ رفاقت ہنستے مسکراتے نوک جھونک کرتے گزری تھی. وہ اچانک مر گئی اور میں اکیلا رہ گیا. پروفیسر خلیل نے کہا. وہ اداس ہو گئے اور میں مزید شرمندہ رہ گیا کہ اگر ان کی بیوی مر چکی تھی تو وہ باتیں کون کرتی تھی. پھر انہوں نے یہ کہہ کر مجھے مزید حیران کر دیا. وہ بولی میں اپنی بیوی سے روز باتیں کرتا ہوں. وہ میری تنہائی میں آتی ہے تو اس کا صرف مجھے پتا ہے, کسی اور کو نہیں. لیکن تم کو پتہ چل گیا اور تم نے اس کی آواز بھی سن لی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مر چکی ہے اور آپ کی تنہائی میں آتی ہے. آپ ان سے باتیں کرتے ہیں, کیسے ممکن ہے؟ یہ حیرت کے سمندر میں ہوتا زد تھا. وہ مجھ کو انکشاف کر کے مجھے مزید حیرت کے سمندر میں دھکیل کر اپنے پبلشر کے پاس چلی گئے. انہوں نے کہا تھا میں تنہائی میں اپنی مرومہ بیوی کی آواز میں خود باتیں کرتا ہوں. کبھی میں بیوی بن جاتا ہوں اور کبھی شوہر.